بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سورہ حجر میں ارشاد ہوتا ہے، پس جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا۔ الشیخ عظیمی بابا جی فرماتے ہیں کہ روح اللہ کی جان ہے۔ اللہ کی جان سے مراد اللہ کی صفات ہیں۔ اللہ نے اپنی صفات، تخلیق کا، مقداروں کا علم اور علم الاسماء آدم علیہ السلام کے پتلے میں روح کی صورت میں منتقل کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کے واقعے میں تفکر کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے نیابت اور خلافت کے علوم یعنی علم الاسماء آدم کے مادی جسم کو نہیں بلکہ آدم و حوا کی روح کو سکھائے ہیں۔ اس سے یہ قانون بنا کہ کسی بھی صورت میں انسان مادی جسم کے ذریعے عرفان الہی حاصل نہیں کر سکتا، صرف روح کے ذریعے ہی اللہ کا عرفان حاصل کیا جا سکتا ہے۔ حضرت آدم کا جنت سے نکل کر زمین پر آنا اس بات کا ثبوت ہے کہ دراصل روح کی نزولی حرکت شروع ہو گئی۔ روح اپنے اظہار کے لیے یا اپنی جلوہ نمائی کے لیے زمین کے زون میں گوشت پوست کا ایک مادی جسم تخلیق کرتی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جس قدر شکلیں اور صورتیں ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کے اسم رحیم کی صفات کا نوری مجموعہ ہیں۔ یہ مجموعہ انسان کی روح کو حاصل ہے۔ روح ہر جگہ موجود ہے۔ ایک مکتبہ فکر اسے لائف سٹریم بھی کہتا ہے۔ روح ایک ایسی برقی رو ہے جو زمین کے ہر حصے میں گردش کرتی ہے۔ اس کی توجہ کا مرکز ہمارا پورا سیارہ اور اس میں موجود تمام اشیاء ہیں، چاہے ہم ان اشیاء سے واقف ہیں یا نہیں۔ اہل باطن علماء بتاتے ہیں کہ روشنی کے اوپر نور ہے، پھر تجلی ہے، پھر تدلی ہے اور پھر روح ہے۔ روح کے جسم کی رفتار مادی جسم سے 70,000 گنا زیادہ ہے۔ روشنی کی رفتار 1,86,200 میل فی سیکنڈ ہے اور نور کا جسم روشنی کے جسم سے لاکھوں گنا تیز سفر کرتا ہے۔ اس سے آگے تجلی ہے، پھر تجلی کی رفتار اور آگے تدلی، تدلی سے آگے روح ہے، تو روح کی رفتار کیا ہوگی؟ روح ہر وقت حرکت اور گردش میں رہتی ہے۔ اس کی رفتار اس قدر تیز ہوتی ہے کہ گردش کے باوجود ہم اسے ساکت دیکھتے ہیں، اس لیے کہ یہ بیک وقت ہر جگہ موجود ہے۔ روح یا برقی رو ہر شے کو زندگی بخشتی ہے۔ اگر برقی رو کا سلسلہ بند ہو جائے تو موت واقع ہو جاتی ہے۔ جس مناسبت سے روح توجہ ہٹا لے، اسی مناسبت سے زندگی مفلوج مثلاً فالج وغیرہ ہو جاتا ہے۔ یہ برقی رو ایک رفتار سے نہیں چلتی، نہ ہی ایک اندازے پر رہتی ہے۔ یہ برقی رو دراصل روح ہے، ایک ایسی توانائی ہے جو زمین پر رہنے والوں کو اور زمین سے پیدا ہونے والوں کو جانتی، سمجھتی اور سنبھالتی ہے اور بقدر ضرورت کام کرتی ہے۔ رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کے بشری تقاضوں اور روحانی تقاضوں کو وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ بشریت فانی اور عارضی ہے، لیکن اس فانی اور عارضی بشریت کو قائم رکھنے والی روح عارضی اور فانی نہیں ہے، مستقل ہے اور ہر شے کی بنیاد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روح کو پہچاننے سے ہی رب کی پہچان ہوتی ہے۔ عارضی اور فانی جسم کو پہچاننے سے رب کی پہچان نہیں ہوتی۔ روحانی وجود روشنیوں کا، نور کا بنا ہوا ہے، بالکل مادی وجود کی طرح ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ البتہ فرق اتنا سا ہے، مادی جسم مختلف عناصر سے مرکب ہے اور روح کا بنایا ہوا ہے، روحانی جسم نور سے مرکب ہے۔ مادی وجود کی کوئی ذاتی حرکت نہیں ہے اور مادی جسم کا سارا نظام روح کے تابع ہے۔ روح اللہ کی پھونک ہے، اللہ کا دم ہے۔ روح کی ساخت مسلسل حرکت چاہتی ہے اور اس حرکت کے لیے اسپیس کا ہونا ضروری ہے۔ روح پر بچپن، جوانی، بڑھاپا اور موت نہیں ہے۔ کتاب الابریز میں لکھا ہے کہ روح ہوا میں اسی طرح بیٹھ یا لیٹ سکتی ہے
جیسے جسم لیٹ یا بیٹھ سکتا ہے۔ روح کے لیے پتھر، ریشم، اون اور پانی کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ میں ایک ایسے شخص سے واقف ہوں جس نے سلوک کے ابتدائی ایام میں اپنے گھر کی چھت سے ایک ہی دن میں 90 مرتبہ چھلانگ لگائی تھی اور اس کا بال بھی بیکا نہیں ہوا تھا۔ یہ شخصیت حضرت عبدالعزیز دباغ تھے۔ شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں نماز جمعہ کے بعد خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا کہ دیکھا ایک شخص طواف کر رہا ہے لیکن وہ کسی سے ٹکراتا نہیں ہے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ روح ہے۔ جب وہ قریب آیا تو میں نے اسے سلام کیا۔ اس نے میرے سلام کا جواب دیا اور پھر ہم نے آپس میں چند باتیں کی۔ یہ شیخ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی روح تھی۔ حضرت ابن عربی نے بتایا کہ روح کو دیکھنا، روح سے مکالمہ کرنا، روح کے ذریعے عالم بالا میں سفر کرنا، انفس و آفاق کے رموز سے آگاہ ہونا انسانوں کے لیے ممکن ہے۔ روح جب تک عناصر سے مرکب تخلیق یعنی مادی جسم کو اپنے اوپر لباس کی طرح رہنے دیتی ہے، اس وقت تک مادی جسم میں حرکت ہوتی رہتی ہے۔ اس لباس یا جسم کی حیثیت ہے لیکن حرکت میں ذاتی عمل دخل نہیں ہے۔ مثلا مادی جسم سے روح جب اپنا تعلق مستقل بنیادوں پر ختم کر لیتی ہے تو جسم کے تمام اعضاء ہونے کے باوجود ان میں کوئی حرکت نہیں ہوتی اور جسم مردہ یا لاش کہلاتا ہے۔ مذہبی رسومات کے مطابق اس مردہ جسم کو قبر میں اتارا جاتا ہے یا اپنے مذہب کے مطابق آخری رسومات ادا کی جاتی ہیں۔ بعض اوقات مردہ جسم کا پوسٹ مارٹم بھی کرنا پڑتا ہے لیکن اس دوران نہ تو جسم میں حرکت ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔ اس کے برعکس جب روح جسم کو لباس کی طرح پہنتی ہے تو جسم میں سوئی چبھنے کا بھی درد ہوتا ہے۔ روح مادی جسم کے بغیر حرکت کر سکتی ہے لیکن جسم کی حرکت روح کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق اگر روحانی وجود کا علم حاصل کر لیا جائے تو مادی جسم کی ثانوی حیثیت مشاہدہ بن جاتی ہے۔ دنیا کی اکثریت مادی جسم کو اصل سمجھتی ہے، بس یہی لا علمی ہے جس کی بنا پر ہم اپنے مقصد حیات سے بے خبر ہیں اور پریشان و بے سکون ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیاوی علوم کے ساتھ ساتھ ہمیں قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کی تعلیمات کے مطابق جسمانی وجود کو زندہ رکھنے والی، حرکت دینے والی، سہارا دینے والی روح کا علم جاننا اور سیکھنا ضروری ہے۔ روح کو جاننے اور روحانی علوم سیکھنے کے لیے روحانی استاد کی شاگردی یا بیعت ہونا ضروری ہے۔ سارا معاملہ اصل اور نقل کا ہے۔ نقل جسم ہے اور اصل روح ہے۔ نقل کا سننا، دیکھنا، بولنا، سوچنا غرض سارے حواس محدود ہوتے ہیں اس لیے کہ نقل محدود ہے، جبکہ اصل کا سننا، دیکھنا، بولنا، سوچنا غرض سارے حواس لامحدود ہیں اس لیے کہ اصل لامحدود ہے۔ اصل یعنی روح ماورائی ہستی کا امر ہے۔ روح رب کے امر سے ہے۔ اس کا واضح مطلب ہے کہ اصل روح ہے اور روح مکانیت کی پابند نہیں۔ ماورائی ہستی کا امر سمجھنے اور جاننے اور دیکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے اندر کی آواز سنیں۔ اندر کی آواز ضمیر کی آواز ہے۔ اصل سے تعارف حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ضمیر کی رہنمائی میں زندگی گزار دی جائے۔ ضمیر کی رہنمائی کے لیے غیر جانبدار طرز فکر ہونا ضروری ہے۔ غیر جانبدار طرز فکر خود سپردگی کا دوسرا نام ہے۔ کتاب تربیت العشاق میں سید محمد ذوقی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مولانا کریم رضا گیا کے رہنے والے تھے۔ درویشی اختیار کرنے سے پہلے وہ بہت متشرع عالم تھے اور صوفیہ پر بہت اعتراض کرتے تھے۔ ایک بار ان کے چند دوستوں نے کہا کہ ہم حاجی وارث علی شاہ صاحب کی خدمت میں جا رہے ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں۔ تو مولانا نے کہا، نہیں بھائی، میں ان کے پاس نہیں جاؤں گا، وہ خلاف شرع کام کرتے ہیں، اس لیے ان کے ہاں جانا ناجائز ہے۔ مگر دوستوں کے مجبور کرنے پر مولانا کریم اس شرط پر جانے کے لیے مان گئے کہ اگر شاہ صاحب نے خلاف شرع کوئی بات کی تو میں انہیں وہیں پکڑ لوں گا۔ چنانچہ سب دوستوں کے ہمراہ جب مولانا کریم وہاں پہنچے
تو دیکھا کہ حضرت وارث علی شاہ کے ارد گرد بازاری عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں۔ مولانا کریم رضا بہت سٹ پٹائے مگر مجبوراً بیٹھ گئے۔ ان کے بیٹھتے ہی شاہ صاحب نے ان سے سوال کیا، مولوی صاحب، روح مذکر ہے یا مؤنث؟ مولانا کریم صاحب ایک عالم تھے اور یہ بات جانتے تھے کہ بات چیت کے لحاظ سے روح مؤنث ہے، لیکن خاموش ہو کر سوچنے لگے۔ اس کے بعد کا حال مولانا کریم صاحب نے خود بتایا کہ سوچتے سوچتے جب میں نے قبلہ شاہ صاحب کی طرف دیکھا تو شاہ صاحب سر سے پاؤں تک عورت نظر آ رہے تھے۔ شاہ صاحب نے مجھ سے فرمایا، ہم تو یہ ہو چکے ہیں، اب صرف کھال کا کیا جرم ہے؟ پھر مولوی صاحب بے ہوش ہو کر گر پڑے اور ہوش میں آنے کے بعد اپنے سابقہ خیالات سے توبہ کی اور وہیں سے ان کا کام بن گیا۔ الشیخ عظیمی بابا جی فرماتے ہیں کہ حضرت حاجی وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ راضی برضا ہستی ایسی جلیل القدر اور صاحب باطن ہستی ہیں کہ جن کی تعریف و توصیف کے لیے مجھ عاجز بندے کے پاس الفاظ کا ذخیرہ نہیں۔ مرشد عظیم، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، ابدال حق حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے سیدھے ہاتھ والے بازو پر 2 تعویذ میں سے ایک تعویذ وہ تھا جو حضرت حاجی وارث علی شاہ صاحب نے آپ کی پیدائش کے بعد گھر آ کر دیا تھا اور حضور قلندر بابا اولیاء کو اپنی گود میں اٹھایا تھا۔ یہ تعویذ آخر وقت تک حضور بابا صاحب کے بازو پر پٹی میں بندھا رہا۔ الشیخ عظیمی بابا جی فرماتے ہیں کہ روح مادی جسم نہیں ہے، لیکن مادی جسم کی زندگی روح کے تابع ہے۔ روح وجود ہے، لیکن ایسا وجود نہیں جو کسی عام یا خاص مائکروسکوپ سے نظر آئے۔ روح کو دیکھنے کے لیے روحانی آنکھ درکار ہے۔ دراصل انسان کے مادی جسم کو روح تشکیل دیتی ہے، اور اس جسم مادی یا مٹی کے جسم میں موجود تمام صلاحیتیں دراصل روح کی صلاحیتیں ہیں۔ کھانا، پینا، سونا، جاگنا، پڑھنا، پڑھانا سب روح کر رہی ہے۔ تمام احساسات، جذبات، حواس، عقل و فہم، تقاضے، گرمی، سردی، غمی، خوشی وغیرہ سب روح کی وجہ سے ہے، کیونکہ روح حقیقت ہے۔ روح کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ روح اصل ہے اور مادی جسم لباس کی حیثیت رکھتا ہے۔ جس طرح زندگی میں آدمی لباس پرانا ہونے پر اتار دیتا ہے اور دوسرا صاف ستھرا لباس پہن لیتا ہے، اسی طرح روح جسمانی یا مادی لباس اتار کر روشنیوں کا لباس پہن لیتی ہے۔ اس بات کو سب جانتے ہیں، لیکن اس حقیقت کو وہی مانتے ہیں جو تفکر کرتے ہیں۔ وہ اس بات پر سوچ بچار کرتے ہیں کہ مادی جسم بھی موجود ہے، فضا میں آکسیجن بھی موجود ہے، لیکن مادی جسم سے روح نکل جانے کے بعد یہ لاش کہلاتا ہے اور تمام حرکات و سکنات، تمام شعوری صلاحیتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ انسانی زندگی آکسیجن پر قائم نہیں ہے، بلکہ روح پر قائم ہے۔ آکسیجن ناسوتی زندگی کے لیے ایندھن کا کام کر رہی ہے۔ روح بجلی کے کرنٹ کا ایسا سسٹم ہے، ایک ایسا جال ہے کہ اس کے اندر ہم ٹائم اینڈ سپیس کا کوئی حساب نہیں لگا سکتے۔ اللہ کے ساتھ براہ راست روح کا رابطہ ہے۔ اللہ کے ہاں روح کی حاضری ہوتی ہے۔ روح ذات باری تعالیٰ کی تجلی ہے۔ انسان پر لازم ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر اپنے روحانی استاد، مرشد، شیخ کی براہ راست نگرانی میں عمل کر کے اپنی روح کو تلاش کرے، اپنی روح سے واقف ہو جائے۔ اپنی روح سے واقف ہو جانا دراصل اللہ سے واقف ہونا ہے، اور اللہ سے واقف ہونے سے سکون سے ہمکنار ہونے کے لیے انسان چاہے کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، رنگ و نسل سے تعلق رکھتا ہو، روح سے واقف ہونا ضروری ہے۔ تمام آسمانی کتابوں اور آخری کتاب قرآن پاک کی تعلیمات کے مطابق ہر مخلوق میں اللہ نے اپنی روح پھونکی ہے۔ روح اللہ کا حصہ ہے اور ہر مخلوق میں اللہ کی روح کام کر رہی ہے۔ روح ہر اس شے سے خوش ہوتی ہے جس سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ تمام پیغمبران علیہم السلام کی تعلیمات بتاتی ہیں کہ انسان روح اور جسم کا مجموعہ ہے، اور انسان کے مادی جسم میں حرکت والی ایجنسی روح ہے۔ جب کوئی بھی انسان اپنی اصل
یعنی روح سے واقف ہو جاتا ہے تو اس کے اندر سے شر، فساد، دہشت گردی، نفرت، غصہ، تکبر، بغاوت، نافرمانی وغیرہ نکل جاتی ہے، اور وہ سراپا خیر، امن پسند، عاجز، انکساری والا، ایثار والا، قربانی والا اور پرسکون افراد کے گروہ میں شامل ہو جاتا ہے۔ جب انسان اپنے قلب میں یا اپنے من کے اندر سفر کرتا ہے تو اس کے اوپر روح کی قوتوں کا انکشاف ہوتا ہے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے کہا تھا، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روح براہ راست اپنا مظاہرہ کیوں نہیں کرتی، یا روح کی تحریکات کو آدمی کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ زمین کے اوپر شعور میں اتنی سکت ہی نہیں ہے کہ وہ روح کے مظاہرے کو یا روح کی تحریکات کو براہ راست دیکھ سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم حقیقی سے آشنا فرمائے، ہمیں روح اور روحانی صلاحیتوں کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، آمین۔